بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے آیت اللہ سید علی قاضی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، ولی خدا تھے، اولیاء خدا میں سے تھے، نجف میں ان کی قبر ہے، وادی سلام میں، کسی نے کہا کہ قبلہ یہ بتائیے کیا ہم امام رضا امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی امام کی زیارت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سے سوال کیا یہ بتائیے کہ آپ خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر جگہ خدا تمہارے ساتھ ہے، یعنی ہر جگہ تم خدا کی خدمت میں ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو خدا کی خدمت میں ہو۔ تو انہوں نے فرمایا آیت اللہ قاضی نے جب خدا کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو تو امام زمانہ کی خدمت میں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا قبلہ ہم نے سنا ہے روایتوں میں امام زمانہ جزیر خضرا سبز ایک آئلینڈ میں رہتے ہیں، وہ بتائیے کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں برمودا میں ہے، یہ برمودا ٹرائنگل میں کوئی نہیں پہنچ چکا۔ تو آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ امام زمانہ کہاں پر ہے؟ وہ برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں ہے، وہ جزیر خضرا کہاں ہے؟ تو مسکرا کے فرمایا یہ جزیر خضرا مومن کا دل ہے، دل کو پاک کر لے تو امام زمانہ آ جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تزکیہ نفس یعنی ساتوں اعضاء کو پاک کرنا، ایک عضو بھی نجس ہوگا ہم امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک سچا خواب، سچا واقعہ، اگر امام زمانہ خواب میں نظر آ جائیں وہ خواب سچا ہے، امام رضا کی زیارت ہو جائے، حرم کی زیارت ہو جائے، یہ خواب سچا ہے۔ ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں سویا ہوا ہوں، اچانک شور ہوا اٹھو اٹھو، امام زمانہ آ گئے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، جوش میں نعرے حیدری لگ رہا ہے، تکبیر لگ رہا ہے، یہ سویا ہوا ہے، یہ اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس کے پہلو میں درد ہے۔ لوگ گئے، لوگوں نے زیارت کی، لوگوں نے ہاتھ چومے، مگر یہ نوجوان بدبخت اٹھ نہیں سکا۔ خواب سے بیدار ہوا، ایک ولی خدا سے خواب کی تعبیر کہ میں بدبخت ہوں، رات میں نے خواب دیکھا حرم امام رضا میں لوگوں نے نعرے لگائے، قدم چومے، ہاتھ، میں اٹھنا چاہتا تھا، میں نہ اٹھ سکا، پہلو میں درد تھا۔ کہا یہ پہلو کیا ہے؟ تو نے روایت سنی ہے کہ حوا آدم کی پہلو سے ہے، یہ پہلو یعنی تو شادی شدہ نہیں ہے، تیرے اندر شہوت کا غلبہ ہے، تو نامحرموں کو دیکھتا ہے، تیری آنکھیں نجس ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے تو نہ اٹھ سکا اور امام کی زیارت نہ کر سکا، جا جلدی شادی کر تاکہ تو امام کی زیارت کے قابل ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیز و زیارت اگر کرنا ہے تزکیہ نفس کے لیے، شادی بعض لوگوں پہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اگر گناہ میں گرنے کا خطرہ ہے، آنکھ پہ کنٹرول نہیں ہے، انٹرنیٹ میں ادھر ادھر غلط سائٹوں پہ جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ نامحرموں سے بات کرتے ہیں، اگر اس طرح سے آپ کی کیفیت ہے تو آپ پر واجب ہے شادی کرنا، اور ماں باپ پر بھی واجب ہے۔ حدیث میں ہے ماں باپ کا یہ نہیں کام کہ جناب جو بڑے ہو جائے خود کما لیں گے، پھر نہیں، اولاد کا حق ہے ان کو اچھی تعلیم دو، جس سے ماشاءاللہ مولانا نے بہت اچھا آپ کو بتایا، مدرسے میں آپ مدد کریں، یہ بچوں کی تعلیم آپ پر واجب ہے، اور اس کے بعد جب بالغ ہو جائے ان کی شادی کرانا آپ پر واجب ہے۔ حدیث میں ہے بچہ یا بچی بالغ ہو جائے، آپ نے شادی نہیں کرائی، جو گناہ وہ آنکھ سے کریں گے، جو گناہ وہ زبان سے کریں گے، جو گناہ وہ ہاتھ سے کریں گے، وہ گناہ ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بوڑھے ہو جاتے پھر شادی کراتے ہیں۔ بابا جب شادی یعنی اس کی جو عمر ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اسے بھوک لگتی ہے، اور اس بھوک کو حلال ذریعے سے مٹایا جائے ورنہ حرام کی طرف جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، آج جو بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے جوانوں کو، شادی کیسے کرتے ہیں؟ غلط عقیدے بنتے ہیں فلموں سے، ڈراموں سے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہمارے بچوں کے ذہنوں کا عقیدہ بناتا ہے کہ کیسی شادی ہونی چاہیے۔ سب بہت بڑے محمد یہ ہم اپنا تجربہ بتا رہے ہیں۔ لندن میں، انگلینڈ میں ہم نے نکاح پڑھا، دونوں خاندان شریف تھے۔ لڑکی سمجھا کے پوچھا، ایسے ہم نکاح نہیں پڑھاتے، بھائی تم راضی ہو، پسند ہے، ہر چیز صحیح۔ ایک مہینے میں وہ بیچارہ دولہا روتا ہوا آیا کہ جی وہ طلاق مانگ رہی۔ کیا ہوا؟ پھر لڑائی جھگڑا کہ کچھ نہیں ہوا مولانا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا وہ کہہ رہی فلاں ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لو، اس میں جواب ہے۔ سر بہت بڑی محمد میں نے دولہے سے پوچھا وہ تم نے فلم دیکھی ہے؟ کہا میں نے فلم دیکھی ہے۔ اس فلم میں کیا؟ کہ اس فلم میں لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ تھوڑی بھی ناراضگی ہو جائے تو الگ ہو جاؤ، اس میں بہتر ہے۔ بتائیے، یہ ذہن بنایا تھا۔ بندے خدا شادی اس لیے کہ پرفیکشن حاصل ہو، ایمان تمہارا کامل ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے، مولا علی فرماتے ہیں، جب تک تم نے نکاح نہیں کیا تمہارا دین بھی آدھا ہے، ایمان بھی آدھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی ناراضگی ہوگی الگ ہو جاؤ، یہ وہ ہالی ووڈ کا نظریہ، یہ ہالی ووڈ کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ بابا اسلام کیا کہتا ہے؟ بیوی یا اچھی ملے گی یا بری ملے گی، شوہر یا اچھا ملے گا یا برا ملے گا، کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں یہ ہے کہ اگر اچھی بیوی ہے تو شکر کرو، 50% ایمان شکر ہے۔ اگر بری بیوی ہے تو صبر کرو، صبر جو ہے وہ 50% صبر ایمان ہے۔ دونوں حصوں میں تم نقصان میں نہیں گئے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور سنیے، قرآن کہتا ہے اگر عورت نے صبر کیا اللہ اسے پاک اولاد دے گی، ذریت طیب، پاک اولاد۔ دیکھیں کتنا صبر ہے۔ اسماعیل کی والدہ کو حضرت ابراہیم بیابان میں چھوڑ کے جا رہے جہاں پانی بھی نہیں، کتنا صبر کیا۔ کوئی عورت آج کرے گی؟ بیابان ہے، انسان نہیں، گھر نہیں، پرندہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، اور چھوٹے بچے کے ساتھ ہاجرہ وہاں پر ہے۔ یہ ان کا صبر تھا، شوہر کی اطاعت تھی۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ نے یہ اجر دیا کہ نہیں معلوم کتنے نبیوں کو ان کی نسل سے بنایا۔ ذریت طیب۔ اگر عورت صبر کرے گی اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ پاک اولاد، پاک نسل عطا کروں گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا کوشش کریں بچوں کی جو شادی ہو وہ اس طرح سے ہو کہ امام زمانہ کے غلام پیدا ہوں۔ یہ نقطہ اصل بتا رہا۔ امام کا تب ظہور ہوگا کہ جو اولاد ہو وہ آپ کی امام کے غلاموں میں شامل ہو، ان کے نوکروں میں شامل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کی۔ اب جو نکاح کرتے کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہری چہرے کا حسن دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، نوکری دیکھتے ہیں، کوئی تقویٰ نہیں دیکھتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ کہ مولانا بس رشتہ کھڑا کر دے جلدی جلدی، بہت اچھا رشتہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا مولانا لڑکے کو پیسہ بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی اچھا ہے۔ بس میں نے کہا یہ دیکھ تو لڑکا نمازی ہے یا نہیں؟ بولا نا یہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں دیکھتا، سب ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس لیے لوگ برباد ہیں، یعملون ظاہرا من حیات الدنیا، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، پہلے باطن کو دیکھ کہ اس کا حسن جو اصل ہے، اس کی روح اصل ہے، اس کی روح میں طہارت ہے یا نہیں، وہ نماز شب پڑھتی ہے یا نہیں، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ ہاں ظاہری حسن دیکھتے۔ بھائی انسان بہت حسین ہو لیکن ممکن ہے ظاہر میں حسن ہو، اندر سے وہ حیوان سے بدتر ہو، اندر سے وہ کتے سے بدتر ہو۔ انسان جو بد اخلاق ہے وہ کتے سے بدتر ہے۔ تم ظاہری حسن دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے گی گالی دے کر اور نہیں معلوم کیا کچھ کر کے۔ لیکن دیکھو تقویٰ اصل حسن روح کا ہے، وہ آج کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر ساری زندگی روتے رہتے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
ایک آدمی کا نکاح کرا دیں، شادی کرا دیں تو ایک حج کا ثواب ہے. حج یعنی آج کل 3000 یورو میں حج ہوتا ہے، تو یہ ثواب آپ ہی کمائی. ہم نے کہا ایک لڑکی بہت اچھی ہے، نیک ہے، حوضے کی پڑھی ہوئی ہے، قم کی پڑھی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بہت تقویٰ ہے، نماز تہجد گزار ہے، مگر اس کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہے، تھوڑی عمر بڑی ہے. کہ مولانا مجھے 18 سال کی جاہل چاہیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بابا یہ عالمہ ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کرے گی. دیکھیں ہم اصل میں ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے. ہاں کوئی نہیں دیکھتا. لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مقدس اردبیلی کیوں مقدس اردبیلی بنے؟ یہ تقویٰ کی وجہ سے. ہاں انہوں نے جو شادی کی فقط اللہ کی رضا کے لیے. وہ ایک کسان تھے، بڑے عالم بھی نہیں تھے، مگر بیٹا ایسا بنا کہ ایسا کوئی عالم نہیں ہے. کئی مرتبہ امام زمانہ کی انہوں نے زیارت کی. وہ کیسے ہوا؟ وہ بیچارہ زمین میں کام کر کے گیا، ہاتھ دھونے دریا کوئی بہ رہا تھا، پانی دیکھا ایک سیب ہے، اٹھا کے کھا لیا. پھر سوچا یہ کس کا سیب ہے؟ یہ تو حرام ہو گیا، میں نے اجازت نہیں لی. دیکھا پانی کہاں سے آ رہا ہے، چلتا گیا کئی کلومیٹر چلتا گیا. یہ کس کا سیب ہے؟ میں اس کو پیسے دے کر حلال کھا لوں، ورنہ حرام میں نے کھا لیا. قیامت کے دن میں حرام خور بن گیا، گنہگار بن گیا، میری عبادت قبول نہیں ہوگی. دیکھا ایک آدمی سیب دھو رہا ہے کہ میرے بھائی دیکھو میں اتنے دور سے آیا ہوں، میں نے غلطی سے آپ کا سیب کھا لیا، کتنے پیسے ایک سیب کے مجھ سے لے لو. کہا نہیں پیسے نہیں لوں گا اور تجھے معاف بھی نہیں کروں گا. بھائی میں اتنا دور سے آیا ہوں، میری نماز قبول نہیں ہوگی اگر تو نے ایک سے مجھے نہیں معاف کیا. کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اگر اس سے تو شادی کر لے تو ایک سے معاف. اب یہ جوان ہے، کہا اندھی بھی ہے، کہا اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، اندھی اور گنجی بھی ہے، بال بھی نہیں. سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں کیا کروں؟ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میری تو عبادت قبول نہیں. ایک سیب کی وجہ سے میں چور کہلاؤں گا قیامت کے. چور ادھر آ، مجھے چور کہہ کے بلائیں گے. کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے معافی مل جائے، میں تیری گنجی اندھی لولی لنگڑی سے شادی کر لوں گا. اب جب نکاح ہوا اندر گیا تو دیکھا وہ تو خوبصورت بچی ہے، اندھی بھی نہیں، لولی بھی نہیں، لنگڑی کا غلط جگہ پہ آ گیا. واپس گیا کہ تمہاری بیٹی وہ گنجی کہاں ہے؟ یہ تو خوبصورت ہے. کہا یہی میری بیٹی ہے. آپ نے کہا جھوٹ بولا؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا گنجی ہے، کبھی نامحرم نے اس کے بال نہیں دیکھے. سبحان اللہ، یہ ہے تقویٰ. کہا آپ نے کہا گونگی، کبھی نامحرم سے بات نہیں کی ہے. سبحان اللہ. کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا. میں نے کہا لولی لنگڑی کبھی گھر سے باہر نہیں گئی ہے. اللہ اکبر. یہی بیوی فاطمہ زہرا فرماتی ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو مقدس اردبیلی بنتا ہے. آدھی رات کو مقدس اردبیلی مولا علی کے دروازے پر جا کے السلام علیک یا امیر المومنین کہتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا بنیا. دروازے کھل جاتے ہیں، میرے بیٹے آ جا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. امام زمانہ سے محبت ہے تو ہم شادی بھی امام زمانہ کے لیے کریں، ہر کام امام زمانہ کے لیے. اور جب آنکھ پاک ہوگی تو امام کی زیارت کی. شیخ مفید آیت اللہ مفید کا کتنا مقام ہے کہ امام زمانہ خط لکھتے کہتے ہیں یا اخی مفید، اے میرے بھائی. اور شیخ مفید کا مقام یہ ہے کہ خواب میں بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھی کہ برقعے میں ایک بیوی آتی ہے اور 2 بچے لے کر آتے. ایک شیخ میرے بچوں کو تعلیم. شیخ خواب سے بیدار ہوتے روتے ہیں کہ میں سے گناہ ہو گیا، بی فاطمہ کے بچے حسن حسین ہیں، میں ان کو کیسے تعلیم دے سکتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. رو رہے ہیں سر پیٹ رہے. اتنے میں بالکل خواب جیسا منظر، ایک سید زادی آتی ہے، وہی برقع جو خواب میں دیکھا تھا. ایک ہاتھ میں سید رضی جس نے نہج البلاغہ لکھا، ایک ہاتھ میں سید مرتضی، اور وہی جملہ کہتی ہے جو خواب میں بی بی فاطمہ زہرا نے کہا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اب دیکھیں شیخ مفید کا کتنا مقام. امام زمانہ بھائی کہتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے لیے میرے بچوں کو پڑھا. لیکن یہ تقویٰ ہے، کتنی طہارت کی منزل ہے. سنیں یہ واقعہ سمجھے کتنی بڑی طہارت. شیخ مفید سارے بچوں کو کنگھی دیتے ہیں کہ نماز میں مستحب ہے داڑھی کو کنگھی دینا. یہ نسخہ بہت اچھا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا علی جو داڑھی کو کنگھی دے گا وہ کبھی قرض دار نہیں ہو. یہ حدیث سن کے مولا علی کنگھی لے کر آئے اور گھر میں نماز مستحب کے بعد کنگھی دینے لگے. بی بی فاطمہ زہرا نے کہا یا علی کنگھی کیوں دے رہے ہو داڑھی کو؟ کہا حدیث سنا ہے بابا سے آپ نے کہ جو داڑھی کو کنگھی دے گا اس کا قرض معاف ہوگا. یا علی آپ پر کون سا قرض ہے؟ کہ آپ کے مہریے کا قرض ہے. کہا میں نے معاف کر دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نسخہ آپ بھی آزما کے دیکھ لیں شاید معاف ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. شیخ مفید سب کو کنگھی دے رہے ہیں کہ بھائی داڑھی نماز کے بعد داڑھی کو کنگھی دینا مستحب ہے. آیت اللہ بہجت سارے علماء جیب میں کنگھی چھوٹی رکھتے ہیں وہ لکڑی کی بہتر. مگر سید رضی کو اور ان کے بھائی سید مرتضیٰ کو کنگھی نہیں دی. انہوں نے آ کے اماں سے شکایت کی کہ عجیب ہے شیخ مفید ہم سے ناراض ہو گئے, سارے بچوں کو کنگھی دی ہم دونوں کو بھول گئے. تو والدہ آ گئی کہ شیخ صاحب ہمارے بچوں نے کوئی غلطی کی ہے, آپ نے سارے طالب علموں کو کنگھی دی ہمارے بچوں کو کنگھی نہیں دی. اب سنیے تقویٰ کا یاد. کہا میں نے کیا شیخ کیا سید مرتضیٰ اور سید رضی کی داڑھی آ گئی ہے؟ کہا کیونکہ آپ کے بچے بہت خوبصورت تھے تو میں ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا. اللہ اکبر. شاگرد ہے کہ حکم اگر بچہ داڑھی نہیں نکلی ہے خوبصورت ہے تو اس کی طرف نہ دیکھو کہیں شیطان نگاہ لذت میں نہ بدل دے. اللہ اکبر. بتائیے تقویٰ کہاں ہے؟ کہا آپ کے دونوں بچے کے نورانی چہرے تھے اور داڑھی نہیں تھی, میرے شاگرد تھے مگر میں ان کی طرف نگاہ کر کے نہیں دیکھتا تھا, مجھے پتا نہیں کہ ان کی داڑھی آ گئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جب اتنی آنکھوں کی طہارت ہو تو امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے. ہم ہر انڈین فلم بھی دیکھیں گے, گندی فلمیں بھی دیکھیں گے اور کہیں گے مولا ہمیں زیارت کرا دو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے مگر احتیاط کی یہ منزل ہے. آنکھوں کی طہارت چاہیے اگر امام زمانہ کا دیدار چاہتے ہیں. یقیناً امام اپنے لطف میں کمی نہیں کرتے ہیں مگر یہی طریقے سے امام بتلا رہے ہیں کہ ابھی تمہارے نفس پاک نہیں ہوئے ہیں, نفسوں کو پاک کر دو. دوستو نفسوں کو پاک